बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार मालूमाती वीडियो नंबर 70 में आज हम हलब के मुआसरा उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, मौसल का मुआसरा खत्म होते अजरुद्दीन मसूद ने नई साजिश शुरू कर दी। उधर शाह अर्मीनिया रोबन में सलाहुद्दीन अय्यूबी से इसकी जिल्द में सलूक का इंतजाम लेने के लिए तड़प रहा था। आखिर मौसल, अर्मीनिया, मुरद्दीन और हलब की फौजों का इज्तिमा हरजम के मैदान में हुआ। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इत्तेहादी फौज के इज्तिमा की खबर सुनी तो इसने अपने 2000 सिपाही किले की हिफाजत के लिए संजार में छोड़े और बाकी फौज लेकर हरजम की तरफ बढ़ा। अजरुद्दीन मसूद शाह अर्मीनिया और मुरद्दीन के हाकिम का ख्याल था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतने बड़े फौजी इज्तिमा की खबरें सुनकर संजार का कब्जा छोड़ देगा और नाकाम और नामुराद मिस्र की तरफ वापस चले जाएगा। मगर जब इनके जासूसों ने यह इतला दी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद हरजम की तरफ आ रहा तो वो तीनों घबरा गए। वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी चाल इन पर ही उल्ट दी। नतीजन इन बुज़दिल और अय्यार हुक्मरानों ने अपनी खफत और शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक नई चाल चली। फौरी तौर पर एक बर्क रफ्तार कासिद को यह पैगाम देकर भेजा गया कि शाह अर्मीनिया और वाली मौसल अजरुद्दीन मसूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ अमन का नया वादा करने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। इत्तेहादियों के सफीर की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, मैं इनकी इस ख्वाहिश का जवाब हरजम के मैदान में दूंगा। फिर जब वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी हरजम पहुंचा तो मैदान में किसी दुश्मन सिपाही का साया तक नहीं था। इस वाक़े के बारे में एक अंग्रेज मौरख ने लिखा है कि इत्तेहादी सिपाही मर्दों की तरह आए थे लेकिन औरतों की तरह फरार हो गए। अगरचे इत्तेहादी फौजों की तादाद सुल्तानी सिपाहियों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी कसम पूरी करने के लिए हलब की तरफ बढ़ रहा था। हरजम के मैदान से फरार होने के बाद वाली मौसल दोबारा किला बंद हो गया। अजरुद्दीन मसूद का ख्याल था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसके ताक़ब में आएगा और एक बार फिर मौसल का मुआसरा कर लेगा। यह इसके अंदाजों का गलती नहीं थी। वाली मिस्र ने संजार के जिला पर कब्जा करके बड़ी हद तक अपने सियासी मकासद हासिल कर लिए थे और अब वो अमादुद्दीन पर फैसला सरब लगाने के लिए हलब की तरफ बढ़ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर और हलब के दरमियान एक और मजबूत किला अमीद हैल था। यही वजह थी कि अमादुद्दीन इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ हलब में बैठा था। जब इसे यह खबर मिली कि संजार पर वाली मिस्र का कब्जा हो गया तो अमादुद्दीन के होंठों पर एक मैनी ख्याल मुस्कुराहट उभर आई और इसने खुशी का इजहार करते हुए अपने मशीरों से कहा, मुझे अंदाजा था कि ये इलाके सलाहुद्दीन अय्यूबी की दराज दस्ती से महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने अपने इलाके भाई साहब के हवाले करके हलब का इंतखाब कर लिया था। अगर मेरी दूर अंदेज आंखें बहुत पहले ये मंजर न देख रही होती तो आज मैं अपनी जगीर से महरूम होकर किसी खानाबदोश की तरफ दर बदर फिर रहा होता। ये बेसी और खुदगर्जी की इंतहा थी कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई, हकीकी बड़े भाई के घर जल जाने पर खुशी का इजहार कर रहा था। बेजमीर और खुशामदी उमरा ने बड़े जोश लहजे में अमादुद्दीन के तदब्बर और फहमो फरासत की तारीफ करते हुए कहा, जब तक जंगी खानदान में आप जैसा जिक्की, फहीम और अकबत अंदेश अमीर मौजूद है, इस वक्त तक वो गुलाम ज़ादा सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने मज़ूम इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अमादुद्दीन ने इस खुशामदी अमीर की तरफ मुस्कुराते हुए तारीफी नजरों से देखा। मैं तो कहता हूं कि अगर अमीर अजरुद्दीन मसूद मौसल भी आपके हवाले कर दें तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से कोई खतरा ही बाकी नहीं रहेगा। दूसरे खुशामदी अमीर ने नए अंदाज से अमादुद्दीन की शान में कसीदा पड़ा। अभी यह बेगैरत अमीर वाली हलब की इज्जत के तराने गा रहा था और अमादुद्दीन शराब के नशे में बैठा झूम रहा था कि अचानक हलब का एक जासूस कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे से खौफ और दहशत का इजहार हो रहा था। अमीर मोहतरम, एक परेशान खबर यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किला अमीद का मुआसरा कर लिया। यह खबर सुनते ही अमादुद्दीन का सारा नशा उतर गया और इसके गिर्द बैठे हुए खुशामदी उमरा के चेहरे खौफ से इस तरह जर्द पड़ गए कि
جیسے والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی بے نیام شمشیر لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا اور انہیں قتل کرنے والا ہی ہے۔ عماد الدین چند لمحوں تک سکتے کی سی حالت میں اپنے جاسوس کی طرف دیکھتا رہا، پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا صلاح الدین نے موصل کا محاصرہ اٹھا لیا؟ عماد الدین کی زبان سے یہ الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ یہ تو میں نہیں جانتا، جاسوس نے بولا گھبراتے ہوئے، میں تو صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو قلعے کے سامنے خیمہ زن ہوتے دیکھا ہے اور فوری طور پر یہ اطلاع دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تیرے خیال میں صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ عماد الدین کے چہرے سے شدید پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک ظالم اور جابر حکمران مشہور تھا، مگر حقیقتاً مرد میدان میں نہیں تھا، صرف مجبور رعایا پر رعب اور جلال قائم رکھنے کے لیے آئے دن مظالم ڈھاتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے عماد الدین کے بارے میں ایک تصور عام تھا کہ وہ ایک جنگجو اور بہادر شخص ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی سپاہیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ تو نہیں، مگر ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ جاسوس کے چہرے پر اب بھی خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ امیر محترم، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دشمن کو اتنا موقع نہ دی جائے کہ قلعہ امید کا محاصرہ طول پکڑ جائے۔ پھر اس کا کیا حال ہے؟ والی حلب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے جاسوس سے سوال کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی کثرت تعداد کا ذکر سن کر عماد الدین پہلے سے زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ یہ شخص ایک تجویز ہے، یہ محض ایک تجویز ہے، جو ہو سکتا ہے کہ امیر محترم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ جاسوس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر فوری طور پر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر عقب سے ایک بھرپور حملہ کر دیا جائے اور قلعہ امید کی نگراں فوج سامنے سے مقابل آ جائے تو والی مصر کو شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس منصوبے پر تاخیر سے عمل کیا گیا تو اور دشمن کو قدم جانے کے لیے زیادہ مہلت دی گئی تو اس کے منفی نتائج بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حلب کا جاسوس ارسلان ایک نہایت ذہین اور متبر قسم کا انسان تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں موجودہ جنگی صورتحال کا تجزیہ پیش کر دیا تھا۔ عماد الدین اور اس کے عیش پرست عمرہ بھی جاسوس ارسلان کی اس تجویز سے متفق تھے۔ امیر محترم، یہی موقع ہے جب ہم فرینکس کی فوجی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کر سکتے۔ ایک امیر نے والی حلب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ بلا تاخیر صلاح ڈوڈی اور اس کے سپاہیوں کو طلب کریں اور صلاح الدین ایوبی کے خیمہ زن لشکر پر عقب سے حملہ کرنے کا حکم دے دیں۔ اس طرح مصری اور عیسائی فوجی آپس میں الجھ جائیں گے، دونوں طرف سے دشمنوں کا خون بہے گا۔ پھر جب صلاح ڈوڈی اور صلاح الدین ایوبی لڑتے لڑتے تھک جائیں گے تو حلب کی محفوظ فوج اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اپنے امیر کا دانشمندانہ مشورہ سن کر عماد الدین کے بدحواس چہرے پر ایک بار پھر شادابی سی لوٹ آئی تھی اور اس نے فوری طور پر اپنے ہرکارے دمشق کی طرف دوڑا دیے۔ یہاں صلاح ڈوڈی جو تھے وہ صلیبی فادین فرانکس کے ساتھ نواحی علاقوں میں تباہی اور بربادی کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ اب تک بہت سے باغات، کھیتوں اور مکانوں کی آگ لگائی جا چکی تھی، ہزاروں مسلمان تہ و تیغ کیے جا چکے تھے اور سینکڑوں عفت مآب مسلم دوشیزہ بدکار فرانکس کے حوص کا نشانہ بن چکی تھی۔ پھر جب والی حلب کی تیز رفتار ہرکار صلاح ڈوڈی کے پاس پہنچے اور اسے عماد الدین کا حکم سنایا تو کچھ دیر کے لیے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بڑے عیارانہ انداز میں حلب کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، امیر محترم کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور عرض کرنا کہ میں جس مقصد کے لیے تحت دمشق آیا تھا وہ تکمیل کے قریب تر ہے، اس لیے معذرت خواہوں کہ اپنے کام کو وہ ادھورا چھوڑ کر حلب نہیں آ سکتا۔ عماد الدین کے نمائندے نے فرانکس کے صلاح ڈوڈی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس وقت امیر محترم کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر قلعہ امید کو فوری طور پر تازہ دم فوجی کو نہ پہنچائے گی تو اس وقت بھی کوئی انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ حلب کے نمائندے نے ڈھکے چھپے الفاظ میں صلاح ڈوڈی پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ امید کی میدان میں فرانکس کی موجودگی نہایت ضروری ہے، ورنہ یہ قلعہ دشمن کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ صلاح ڈوڈی جیسا عیار اور شاطر انسان عماد الدین کے نمائندے کی
خوف زردہ چہرے دے کر یہ سمجھ گیا تھا کہ امید کے میدان میں والی حلب عماد الدین کی سیاسی بسال لپیٹی جا چکی ہے اور اس قلعے کے دن پورے ہو چکے ہیں، اس لیے ڈوڈی نے نہایت مکاری کے ساتھ اپنا دامن بچا لیا۔ میرے لیے امید کے مقابلے میں دمشق اور شام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سلاح ڈوڈی کے الفاظ بظاہر مبہم تھے، مگر عماد الدین کے نمائندوں نے واضح طور پر سمجھ لیا تھا کہ فرانکس کا سلاح کسی بھی صورت میں حلب جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بالآخر امیر عماد الدین کے ہر کارے شدید مایوسی کے عالم میں حلب کے طرف واپس روانہ ہو گیا۔ نمائندوں کے جاتے سلاح ڈوڈی نے ایک شیطانی کہکا لگایا اور اپنے نائب فرابیل سے مخاطب ہوا، کیا امیر عماد الدین مجھے اتنا احمق سمجھتا ہے کہ میں اپنے فرانکس کو آنکھیں بند کر کے امید کی جہنم میں جھونک دوں؟ نائب سالار فرابیل بھی ڈوڈی کی کہکوں میں شریک ہو گیا۔ پھر جب یہ کہہ کے رکے تو فرابیل نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، ہم اپنے سالار سے ایسی غیر دانشمندانہ حرکت کی توقع نہیں رکھتے۔ کیا عماد الدین بھول گیا کہ 2 سال پہلے صلاح الدین ایوبی نے تارتوسا میں مقدس فرانکس کا کیا حشر کیا تھا؟ یکا یک سالار ڈوڈی کے چہرے سے نفرت اور غضب کی چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ کوئی مقصد مقدس فرانکس اپنی اس تباہی اور بربادی کو اس وقت تک نہیں بھول سکتا جب تک وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک مسلم حکمران قبر میں نہ اتار دیے جائے اور مکہ مدینہ ہمارے قبضے میں نہ آ جائے۔ صلاح ڈوڈی کی طرح فرابیل کا چہرہ بھی نفرت اور غصے کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا بھر کے تمام اخلاقی خرابیاں موجود ہوتے ہوئے بھی فرانکس خود کو مقدس تصور کرتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ کلیسیا کے محافظ تھے، اور اس اعزاز نے فرانکس کی تمام اخلاقی قیود سے آزاد کر دیا تھا۔ میں ترتوسا میں بہائے جانے والے فرانکس کے خون کے ایک قطرے کا حساب دمشق اور شام کے مسلمانوں کا خون بہا کر لوں گا۔ صلاح ڈوڈی نے اپنے نائب فرابیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اگر صلاح الدین ایوبی قلعہ امید پر قبضہ کر لیا تو یقیناً اس کا رخ حلب کی طرف ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سمجھ لو کہ ہم اس علاقے میں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دمشق اور شام کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچاؤ اور اپنا سامان سفر تیار رکھو کہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔